السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑا مشکل دن ہے آج عمران خان صاحب کے لیے، اور ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے عمران خان صاحب کو، اور اگر وہ ڈیڈ لائن جو ہے اس تک عمران خان صاحب نہ پہنچے تو بہت مشکلات ہو سکتی ہیں۔ ساری تفصیلات ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آخر معاملہ ہے کیا، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جج کے اوپر بڑی تپی ہوئی ہے، بڑی غصے کے اندر ہے، اور حسان نیازی جو میرے خیال میں ان کے کوئی لائرز ونگ کا، پاکستان تحریک انصاف کے لائرز ونگ کے کوئی عہدیدار بھی ہیں، ان کی جانب سے جو ہے بڑی عجیب قسم کی گفتگو کی گئی جج صاحبہ کے حوالے سے۔ اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے خبر یہ ہے جناب معیشت کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 32 روپے فی لیٹر سے زائد اضافہ متوقع ہے۔ ایکسپریس جو ہے اس کو رپورٹ کر رہا ہے، جبکہ اوگرا نے ایکچولی 10 روپے تک جو ہے وہ پیٹرول بڑھانے کا کہا ہے، تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایکچولی یہ بڑھے گا کتنا۔ ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے جی پیٹرول کی قیمت 32 روپے، ہائی سپیڈ ڈیزل کی 32 روپے 84 پیسے فی لیٹر بڑھائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مٹی کے تیل کی قیمت میں 28 روپے، لائٹ ڈیزل 9 روپے 90 پیسے فی لیٹر تک مہنگا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ بیسکلی تفصیلات جو ہیں وہ شیئر ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں کہ آج اس سلسلے میں فیصلہ جو ہے وہ کیا آتا ہے، کیونکہ 15 تاریخ ہے، آج اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ ڈالر جو ہے وہ بتدریج نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ انٹر بینک کے اندر ڈالر جو ہے وہ 1 روپے 34 پیسے سستا ہونے کے بعد 266 روپے کا ہو گیا ہے، تو یہ ایک نسبتاً کچھ اچھی خبر ہے، پتہ نہیں، بلکہ آخری اطلاعات کے مطابق تو 2 روپے 34 پیسے تک ایکچولی اس کے اندر کمی جو ہے وہ ہوئی ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے جناب ایک اعلان آج سامنے آیا، اور وہ یہ تھا کہ جی مسلم لیگ نون کے وزراء جو ہیں بغیر تنخواہ کے کام کریں گے، یہ انہوں نے اعلان کیا ہے جی۔ ویسے ہی 83 رکنی کابینہ جو ہے وہ آلریڈی ہو چکی ہے، تو اس میں مسلم لیگ نون کے جو وزراء ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی وزیر اعظم سے ملاقات کرنے کے بعد کہ ہم بغیر تنخواہ کے کام کریں گے، کیونکہ ملک کو درپیش معاشی مشکلات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ 12 وفاقی وزراء اور 3 وزراء مملکت جو ہیں ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ وزیر اعظم پہلے ہی 14 معاونین خصوصی کو بلا معاوضہ یعنی آنری طور پہ کام کرنے کی درخواست منظور کر چکے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ بے شک آپ جو ہے وہ تنخواہ نہیں لے رہے، لیکن پرکس اینڈ پریویلیجز جو آپ لوگوں کو ملنے ہیں، گاڑیاں ملنی ہیں، ملازم ملنے ہیں، ڈرائیورز ملنے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو ویسے کی ویسے ہی برقرار رہیں گی، تو آپ کی تنخواہ صرف نہ لینے سے فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ اس موقع کے اوپر جب آپ کے ملک کی یہ صورتحال ہے، آپ کی کابینہ 20-25 سے اوپر نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ آپ کی کابینہ 83 لوگوں تک، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پاکستان کی کبھی کوئی کابینہ جو ہے وہ اتنی بڑی کابینہ آپ نے کبھی دیکھی ہوگی جو اس وقت جہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اچھا جی، اسی طرح ریلیٹڈ پاکستان تحریک انصاف کی طرف بھی دیکھ لیں۔ تحریک انصاف کے سابق ارکان قومی اسمبلی جو پارلیمنٹ لاجز میں رہا کرتے تھے، ان کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ جی وہ بڑی حد تک نادہندہ نکلے ہیں، اور اس میں بتایا گیا ہے جی سابق وفاقی وزیر فخر امام پارلیمنٹ لاجز کے 2,59,000 روپے کے نادہندہ ہیں۔ بجلی کے مد میں جو ہے 49,000 سے زائد روپے کا بل ان کے اوپر واجب الادا ہے۔ گھر کے کرائے کی مد میں 2,10,000 روپے کے وہ نادہندہ ہیں۔ علی زیدی صاحب جو ہیں وہ 1,51,000 روپے کے نادہندہ ہیں۔ صداقت علی عباسی صاحب کے ذمہ 7.5 لاکھ روپے واجب الادا ہیں۔ کنول شوذب صاحب اب 5,98,000 تقریباً 6 لاکھ ہی ہو گیا۔ منور بی بی 16,12,000، آسمہ قدیر 4 لاکھ، اندلیپ عباس 60,000، ساجد خان 1,92,000، عامر محمود کیانی صاحب 2,69,000، شوکت علی بھٹی 8,40,000، ملک محمد اسلم 60,000 روپے کے نادہندہ ہیں۔ اچھا، نارملی یہ ہوتا بھی ہے، میں اس میں بہت بڑی الارم بیلز نہیں ہیں، اکثر اوقات جب ٹینیورز ختم ہوتے ہیں اسمبلیوں کے تو جو آپ کے پرانے بلز ہوتے ہیں، ایریئرز جو وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو کلیئر کرنے ہوتے ہیں، تو وہ شاید ابھی تک کلیئر نہیں ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لسٹ جو ہے وہ باہر آئی ہے۔ میں موسٹ پرابلی آئی ہوپ کہ یہ لوگ جو ہیں ان ساری چیزوں کو کلیئر کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک عدالتی معاملہ ہے جی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیشن کورٹ سے بریت کی درخواست مسترد کیے جانے کے خلاف شہباز گل صاحب کی درخواست ہوئی، وہاں پہ بھی ایک عجیب انہونی دیکھنے میں آئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی جو ہے وہ سربراہی میں یہ سماعت ہوئی، جس کے بعد شہباز گل کی طرف سے وکیل شہریار طارق وہاں پہ پیش ہوئے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اسی نوعیت کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک مقدمہ خارج کرنے کا حکم دیا جا چکا ہے۔ ان کے وکیل کی طرف سے عدالت میں جمع کرائی گئی جو پیپر بک تھی اس کے اوپر نمبرنگ ہی نہیں تھی، مطلب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی غلطی ہے یہ، کہ آپ جو پیپر بک جمع کرا رہے ہیں اس کے اوپر نمبرز ہی نہیں ہیں۔ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ اس کی ایک کاپی جو ہوتی ہے وہ ججز کے پاس جاتی ہے، ایک کاپی آپ کے پاس ہوتی ہے، ایک کاپی جو ہے جو دوسرے وکیل ہوتے ہیں ان کے پاس جاتی ہے، اور اس کے بعد وکیل جو ہوتے ہیں جب اپنے دلائل دے رہے ہوتے ہیں
تو ساتھ ساتھ ریفرنسز دیتے ہیں کہ جی پیج نمبر 16 کھولیے، پیج نمبر 36 کھولیے، پیج نمبر 58 کھولیے، تو پھر اس کے مطابق جو ہے وہ ریفرنس کے طور پہ اس کو دیکھا جاتا ہے. تو انہوں نے جو کتاب وہاں پہ جمع کرائی اس کے اوپر نمبرز ہی نہیں تھے. آپ ذرا نا اہلی دیکھیے ذرا. تو اس پہ چیف جسٹس صاحب کافی غصے میں آئے. ان کے وکیل سے انہوں نے کہا کہ اپنے کیس کو آپ خود خراب نہ کریں، معاملہ کچھ اور ہے، آپ کسی اور معاملے پر فیصلوں کا حوالہ دے رہے ہیں. چیف جسٹس نے مزید کہا کہ بھارتی عدالت کے حوالے کو چھوڑیں، پہلے اپنے سپریم کورٹ کے فیصلے دیکھ لیں. جسٹس آصف سعید کھوسا کے متعدد فیصلے اس معاملے کے اندر موجود ہیں. جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ معذرت کے ساتھ مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں، وہی جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا. تو اس کے بعد اس کیس کی سماعت جو ہے وہ کل تک کے لیے اب ملتوی کر دی گئی ہے. مطلب سچ اے امیچور مسٹیک. اس کے علاوہ جناب الیکشن کمیشن میں عمران خان صاحب کو پارٹی سربراہی سے ہٹانے کے کیس کی بھی سماعت ہوئی ہے. اس کیس کی سماعت کے دوران عمران خان کے وکیل نے کہا کہ درخواست گزار آفاق احمد تو پیش ہی نہیں ہو رہا، عدم پیروی پر عمران خان کے خلاف درخواست جو ہے وہ خارج کی جائے. الیکشن کمیشن کے رکن کے پی نے کہا کہ آپ اپنے دلائل دیں، پھر اس معاملے کو ہم دیکھتے ہیں. ان کے وکیل عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کو عمران خان کے خلاف کارروائی سے روک چکی ہے. اس پہ الیکشن کمیشن کے ممبر نے جواب دیا کہ حکم امتناع تو نااہلی کی ڈکلیریشن دینے کی حد تک لگا ہے. وکیل نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے معاملہ فل بینچ کو بھجوا دیا ہے. اس پہ ممبر نے کہا کہ جی لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی تھی اس کی کاپی فراہم کریں. وکیل نے کہا جی الیکشن کمیشن کا پارٹی سربراہی سے ہٹانے کا نوٹس چیلنج کیا گیا ہے، لاہور ہائی کورٹ کے حکم نامے میں الیکشن کمیشن کا نوٹس موجود ہے. اس پہ الیکشن کمیشن کے ممبر نے کہا کہ درخواست آتی ہے تو آپ لوگ ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں، اسٹے آرڈر کے بعد ہمارا کام صرف آنا بیٹھنا اور جانا رہ گیا ہے. ایک اور ممبر نے کہا کہ ہائی کورٹ نے کیس چلانے سے ہمیں نہیں روکا ہے. عمران خان کے وکیل نے کہا کہ موجودہ کیس میں الیکشن کمیشن نے سو موٹو لیا ہے. اس پہ الیکشن کمیشن کے ممبر نے کہا کہ الیکشن کمیشن سو موٹوز لیتا ہے، نہ ہی ایسا کوئی اختیار ہے. درخواست گزار کو بھی نوٹس کر رہے ہیں وہ دلچسپی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اس کے بعد جو ہے وہ اس کیس کی سماعت 7 مارچ تک ملتوی کر دی گئی. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ کیس ہے جس کے اوپر آج عمران خان صاحب کے لیے کافی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں، وہ یہ ہے کہ جناب بینکنگ کورٹ میں عمران خان صاحب کی جو درخواست ضمانت ہے اس میں سماعت ہوئی آج. عمران خان صاحب کو پچھلی ہیئرنگ کے اوپر جو ہے وہ آخری موقع دیا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ فزیکلی طور پہ جو ہے وہ آپ نے پیش ہونا ہے. جج رخشندہ شاہین صاحبہ ہیں، ان کی کورٹ کے اندر جو ہے اس کے کیس کی سماعت تھی. تو اس سے پہلے ایکچولی جب یہ وہاں پہ بہت زیادہ رش ہو گیا، میڈیا وہاں پہ موجود تھا، وکلا وہاں پہ موجود تھے، تو پہلے جج صاحبہ نے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے وہ کورٹ روم کو خالی کریں، کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ حسان نیازی جو عمران خان صاحب کے بھانجے بھی ہیں اور ان کے لائرز فورم کے بھی میرے خیال میں کوئی عہدیدار ہیں، تو وہ بڑے ناراض ہوئے کہ جی جج صاحبہ جو ہے وہ اتنے غصے سے کیوں بات کر رہی ہیں. بلکہ ایکچولی انہوں نے کسی ویلاگر سے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے قائد کا پری اریسٹ بیل چل رہا ہے کافی دن سے، پچھلی سماعت میں غیر مناسب کامنٹس آئے. یہ جج صاحبہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی پچھلی سماعت میں غیر مناسب کامنٹس آئے عدالت کی طرف سے، جس سے لگا شاید کورٹ میں کوئی ایکسٹرنل پریشر پڑ رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ ہم نے سوچا کہ ہم بھی آ کے لائیو دیکھیں کہ میڈم کو کیا چیز یہ سمجھنے نہیں دے رہی، میڈم کو کیا چیز یہ سمجھنے نہیں دے رہی کہ ایک نیشنل اور موسٹ پاپولر قومی لیڈر ہے. ٹھیک ہے، اب ذرا نوٹ کیجئے گا، موسٹ پاپولر اور قومی لیڈر ہے، اس کو 3 گولیاں لگی ہیں، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ گولیاں لگی ہیں. میڈم کہہ رہی ہیں کہ جی ان کو لاہور سے اسلام آباد لے کر آئیں. ان کا گھر اسلام آباد میں ہے، ان کو میڈم آپ کے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اگر وہ ٹھیک ہوتے تو وہ خود ہوتے اسلام آباد میں. میڈم کا یہ رویہ آج تو بالکل ہی شاکنگ تھا. ہر کسی سے بدتمیزی، کبھی میڈیا والوں سے پیش اور کبھی عدالت سے نکلو. مطلب یہ کوئی تماشا ہے کہ وکیلوں سے تھریٹ ہو گئی میڈم کو. میڈم کو تھریٹ جہاں سے ہے میڈم کو بتانا چاہیے، کھل کے بتائیں، سچ بتائیں. وہ وکیل نہیں ہے، وہ شاید وکیل کے بیس میں ضرور ادھر آتے ہوں گے، لیکن وہ وکیل نہیں ہو سکتے. مطلب اگر کسی سے تھریٹ ہے اس کے بارے میں بات کریں. بیچ میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جی جج صاحبہ کے بارے میں کہ ہر کسی سے وہ بدتمیزی کر رہی تھی. یہ حسان نیازی صاحب کے جناب کامنٹس تھے. اچھا، اب ایشو یہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ خالی کروا لیا، انہوں نے کورٹ روم جو ہے خالی کروا لیا اور میڈیا کو بھی انہوں نے باہر نکال دیا. تو اس کے اوپر کئی کورٹ رپورٹرز نے کہا کہ جی اس طرح نہیں ہوتا، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ جہاں پہ بھی ہوتا ہے وہ میڈیا کو تو نکالا نہیں جاتا، میڈیا جو ہے وہ سماعت کرتا ہے. انہوں نے پھر وہاں پہ جو کورٹ رپورٹرز تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ حکم نامہ اس کا جاری کر دیں، باقاعدہ طور پہ لکھ دیں. بہرحال بعد میں جو ہے اس کے بعد اجازت مل گئی اور میڈیا نے اس کے بعد جو ہے وہ کوریج کی ہے. تو اب یہاں پہ بیسکلی معاملہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی نے درخواست آج بھی کی ہوئی تھی
کہ جی طبی بنیادوں کے اوپر جو ہے نا وہ ہمیں اجازت دی جائے, استثنا دیا جائے کہ عمران خان صاحب پیش نہیں ہو سکتے. ویڈیو لنک کا انہوں نے کہا جی ویڈیو لنک کے اوپر کر لیں. اس میں ریفرنسز بھی دیے گئے کہ جی آپ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ہیئرنگز ہوتی ہیں, آپ ویڈیو لنک کے ذریعے کر لیں. لیکن بہرحال جج صاحبہ نے جو ہے 3:30 بجے تک کا ٹائم دیا ہے ان کو کہ جی 3:30 بجے سے پہلے جو ہے نا وہ عمران خان صاحب, میں دوبارہ کیس کی سماعت کروں گی, عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کریں. اور اگر عمران خان صاحب عدالت میں آج پیش نہیں ہوتے تو ابھی تک مطلب میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے لیے جو ہے مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں. ظاہری بات ہے فیصلہ اس سلسلے میں جو ہے وہ جج صاحبہ نے کرنا ہے. تو یہ بیسکلی معاملہ ہے. اب عمران خان صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت زمان پاک لاہور میں. اب ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ اتنی جلدی پہنچ چکے ہیں. ویسے عمران خان صاحب میں ماضی میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ راول پنڈی کا جلسہ انہوں نے اٹینڈ کیا تھا اور اس سے مشکل صحت کے حالات کے اندر کیا تھا. اب تو ماشاءاللہ کافی بہتر ہو گئے ہیں, اب تو وہ واک شاک بھی تھوڑی بہت کر رہے ہیں, تو اگر وہ چاہیں تو وہ آ بھی سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ نہیں آ رہے. اچھا جی, اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب نے آج میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا جی لاہور ہائی کورٹ حکم پر عمل درآمد نہیں کرا سکی تو عدالتیں بے وقت ہو جائیں گی, یہ عدالت کے لیے ٹیسٹ کیس ہے. بیسکلی وہی معاملہ ہے کہ گورنر اور الیکشن کمیشن آپس میں ملے ہیں اور اس کے باوجود جو ہے وہ ڈیٹ سامنے نہیں آئی. انہوں نے کہا اداروں اور سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کو سپیس دینے کی ضرورت ہے. اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کو طے کرنا ہوگا کہ پاکستان کو چلانا کس طرح. کافی غصے میں آج دکھائی دے رہے تھے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے جناب کہ جمیمہ صاحبہ کے حوالے سے ڈیلی میل کے اندر, کل ہم ڈسکس نہیں کر سکے کیونکہ اور بہت سی خبریں تھیں, تو ڈیلی میل کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ جمیمہ خان کے حوالے سے جو ہے ایک پورا کالم آیا ہوا تھا. اب اس کے اندر جو ہے وہ یہ لکھا ہوا کہ ٹیرین وائٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بیٹی ہیں. یہ ڈائریکٹلی اس کے اندر جو ہے یہ بات لکھی ہوئی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد ایک سوشل میڈیا کے اوپر یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ ایک جگہ جو ہے وہ عمران خان صاحب اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے انکاری ہیں. جمیمہ خان صاحبہ نے اپنے بیٹوں کا بھی اس کے اندر ذکر کیا, سلمان اور قاسم کا, لیکن ساتھ ہی ٹیرین کا بھی جو ہے انہوں نے ذکر کیا. ایکچولی جمیمہ خان صاحبہ کی ایک فلم جو ہے وہ ریلیز ہوئی ہے, واٹس لو گاٹ ٹو ڈو ود اٹ. یہ ایک فلم ریلیز ہوئی ہے, اس کے پریمیئر کی تصویر بھی جو ہے انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ, وہ جو تصویر ہے وہ بھی انہوں نے اس کے اندر شیئر کی. تو اس کے بعد سے سوشل میڈیا کے اوپر یہ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے کہ جناب وہاں پہ جمیمہ بی بی کھل کے ایکسیپٹ کرتی ہیں, اور ظاہری بات ہے ان کے کلچر کے اندر جو ہے وہ اس کو کوئی بہت بڑی بات نہیں سمجھا جاتا. مطلب اگر آؤٹ آف ویڈ لاک جسے کہتے ہیں نا, اگر کوئی بچے کی پیدائش بھی ہے اسے کوئی اتنا برا نہیں سمجھا جاتا. ہمارے یہاں پہ ایک سوشل کنسرن ضرور ہوتا ہے, یہ فیکٹ ہے, ہم دونوں سوسائٹیز کا یہ ڈفرینس ضرور ہے. تو عمران خان صاحب آپ جانتے ہیں کہ اس معاملے کا آلریڈی ایک کیس جو ہے وہ عدالت میں بھگت رہے ہیں جہاں پہ وہ کوئی کلیئر پوزیشن نہیں لے رہے کہ جی ٹیرین وائٹ ان کی بیٹی ہے یا نہیں ہے, اور وہ ٹیکنیکلٹیز کے اوپر جا رہے ہیں کہ جی یہ کیس تو پہلے بھی ریجیکٹ ہو چکا ہے اور کوئی تک نہیں بنتی اس کی, ڈاکومنٹس بھی اس سلسلے میں آ چکے ہیں. تو یہ جو ڈیلی میل کا یہ جو پوائنٹ تھا, یہ جو خبر آئی ہے اس کے اوپر یہ بھی کہا گیا بہت سے لوگوں نے کہ جی ڈیلی میل کے اوپر جس طرح شہباز شریف نے مقدمہ کیا تھا غلط انفارمیشن دینے کے اوپر, اور جس کے بعد ڈیلی میل کو معافی مانگنی پڑی تھی, تو عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر اتنی بڑی بات لکھی گئی ہے اس کے اندر, تو عمران خان صاحب بھی کیس کرتے ہیں ڈیلی میل کے اوپر, ڈیفیمیشن کے اوپر لے جائے کہ جی کس طرح کہہ دیا آپ نے کہ ٹیرین وائٹ جو ہے وہ میری بیٹی ہے, آپ سیدھا اس کے اوپر کیس کریں. تو بہرحال یہ معاملہ جو ہے نا وہ کافی ہاٹ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے کل سے. تو یہ ایشو جو ہے اب عمران خان صاحب کے لیے 3:30 بجے کا وقت ہے, دیکھتے ہیں کہ وہ معاملہ جو ہے کہاں تک پہنچتا ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.